بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ موضوع دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشعار گرامی سے لیا گیا ہے، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ یوں ہیں: جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگے اور گناہ برا لگے تو تم مومن ہو۔ مطلب ہے کہ اگر قلب و ضمیر میں نیکی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد فرحت و شادمانی کا احساس ہو، اور گناہ ہو جائے تو طبیعت بوجھل اور دکھ کا احساس ہو، تو جانیے کہ ایمان کا دیا روشن ہے، اور اس روشنی کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکے گا کہ برائی نیکی کی جگہ اور نیکی برائی کی جگہ لے لے۔ یہ احساس دراصل نیکی اور گناہ کو پرکھنے کی کسوٹی اور معیار ہے، اور جو ہر صاحب ایمان کے دل میں موجود ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک گران قدر انعام ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں واقعے کی صورت میں قدر تفصیلی حدیث نقل کی ہے، جس سے اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ارادہ یہ تھا کہ آج میں آپ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں ایک ایک بات دریافت کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میں نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا شروع کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو سکوں۔ لوگ میرے آڑے آئے اور کہنے لگے، وابصہ رک جاؤ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں وابصہ ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو لینے دو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، وابصہ قریب آ جاؤ، وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اس قدر قریب ہو کر بیٹھا کہ میرے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے چھو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وابصہ، میں تمہیں بتاؤں کہ تم مجھ سے کیا دریافت کرنے آئے ہو؟ تم ہی مجھ سے پوچھو گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، آج تم مجھ سے نیکی اور گناہ کے بارے دریافت کرنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک کی 3 انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا اور میرے سینے پر ٹھوکتے ہوئے ارشاد فرمایا، وابصہ، آپ دل سے فتویٰ لے لیا کرو۔ نیکی وہ ہے کہ جس سے دل کو اطمینان اور نفس کو سکون ملے، اور گناہ وہ ہے جو دل میں خلش پیدا کرے اور سینے میں اضطراب اور پریشانی کا باعث بنے، خواہ تجھے لوگ فتوی ہی کیوں نہ دیں۔ سامعین محترم، غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حکیمانہ انداز میں ایک لمبے مسئلے کو چند جملوں میں حل فرما دیا۔ غالباً صحابی رسول نیکیوں اور گناہوں کی فہرست جاننا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طویل فہرست کی بجائے ایک معیار اور کسوٹی ان کے حوالے فرما دی کہ اس سے اپنے اعمال کو پرکھ لیا کرو اور اپنے ہی مفتی سے فتویٰ لے لیا کرو۔ حدیث شریف کا آخری جملہ کہ خواہ لوگ تجھے فتویٰ ہی کیوں نہ دیں، ایک اور بڑی گتھی کو سلجھا رہا ہے، اور یہ کہ لوگ خواہ مخواہ میں تمہیں مغالطہ دینے اور نیکی اور گناہ کو غلط ملت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے بہلاؤں میں ہرگز نہ آنا، دل اور ضمیر کی بات پر کام دھرنا، کیونکہ لوگ غلط کہہ سکتے ہیں مگر ضمیر کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ
قرآن حکیم نے نیکی کو معروف جبکہ گناہ کو منکر کا نام دیا ہے۔ معروف بلی اور جانی پہچانی چیز کو کہتے ہیں، اس لیے قدرتی طور پر صاحب ایمان کو اس سے شناسائی ہوتی ہے اور اس میں اپنے لیے اپنائیت محسوس کرتا ہے، اس کے پا لینے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ منکر اوپری اور غیر مانوس چیز کو کہا جاتا ہے، احاطہ ایمان میں اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس لیے صاحب ایمان اس سے کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، اگر سرزد ہو جائے تو وہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات کو اسی کسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کو خوبی جان سکتے ہیں۔ ذی قدر سامعین، اتنے آسان اور یقینی معیار کے باوجود جب ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ اور برائی کی بہتات ہے اور نیکی کی شرح بہت ہی کم ہے۔ وجہ اس کی نہایت ہی واضح ہے کہ ہمارے ایمان میں ضعف اور کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ شاید کسی حد تک ہم نیکی کی خوشی کو تو محسوس کر لیتے ہوں گے، لیکن گناہ اور برائی کا دکھ محسوس کرنے سے قاصر ہیں۔ گناہ یا برائی کرنا دراصل نفسانی خواہش کی تکمیل کا نام ہے، اس لیے اس سے وقتی طور پر محض نفس حاصل ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ حظ نفس اور قلبی اطمینان و سکون دو الگ اور متضاد چیزیں ہیں۔ یہ حظ نفس ہی ہے جو گناہ اور برائی کی شرح کو بڑھاوا دے رہا ہے، لہٰذا بڑی ہی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 میں ہے، جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بات ہم پر مخفی نہیں ہے کہ جس طرح نیکی اور گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اسی طرح ان کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے۔ اگر منظر غائب دیکھا جائے تو ہم روز مرہ کے معاملات میں قلبی سکون اور دلی اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی باتیں ایسی ہیں جو وقتاً دکھ اور تکلیف کا باعث بنتی ہیں، مگر ہم بے سوچے سمجھے اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور غیر شعوری طور پر خوشی سے محروم اور دکھوں کے ہجوم میں گر جاتے ہیں۔ غیبت، بہتان تراشی، چغل خوری، سب و شتم، طنزیہ گفتگو، یہ سب دل دہلانے والے کام ہیں۔ یقیناً ان سے دکھ ہی حاصل ہوگا۔ بھلے وقتوں کی بات ہے کہ انسان بہت سی نیکیاں بلا جھجک کر لیتا تھا اور یقینی خوشی سے سرشار رہتا تھا، مثلاً کسی اجنبی کو مہمان بنا لینا، راہ چلتے مسافر کو گاڑی میں لفٹ دے دینا، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلا دینا، ٹیلی فون سے کسی کی بات کرا دینا، کسی حادثے کی صورت میں سچی گواہی دے دینا، گھر کی گھنٹی یا دروازہ پر دستک ہونے پر بلا جھجک دروازہ کھول دینا اور اس طرح کے اور بہت سے امور۔ مگر اب کہاں! لالچ اور خود غرضی نے ان کاموں کے سامنے بند باندھ دیے ہیں۔ خلوص، ہمدردی اور غم خواری سب کچھ مشکوک ہو کر رہ گیا ہے۔ آئیے اور نیکی کی حقیقی شادمانی اور برائی کی کثرت کو محسوس کرنے کے لیے اپنی خود ساختہ اجتماعی رویوں کو بدلیں۔ عمدہ کردار کو واپس لائیں۔ خلوص، عزت و احترام اور شفقت و محبت پر پڑی گرد کو صاف کریں۔ بھائی بھائی بن کر رہیں اور معاشرے کی تشکیل نو کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھتے اور سنتے ہیں، اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ آمین۔